نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمینین، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم کھینچ لیں گے۔ اخواناً، یہ جنت میں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر دو شخصوں کے دل میں کوئی رنجش ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ کرم کیا اور دونوں جنت میں گئے تو جنت میں جائیں گے تو اس طرح وہ بھائی بھائی ہوں گے کہ کبھی ان کے دل میں کوئی رنجش رہی نہیں ہے۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، جنت میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور وہ جنت سے نکالے بھی نہ جائیں گے۔ نبی، خبر دو، عبادی، اے محبوب خبر دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ خبر بھی دے دیجئے بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اب مختلف قوموں پر آئے جانے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اور اے محبوب انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، جو فرشتے مہمان بن کر آئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، بے شک ہمیں تم سے ڈر محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں سے مہمان کا انتظار کر رہے تھے اور فرشتے آئے، آپ نے فوراً کھانا پیش کیا اور فرشتوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ فرشتے ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی اگر کسی کے گھر پر آئے حملہ کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں کھاتا تھا، تو آپ نے خیال کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کہیں یہ ہم سے کوئی بدلہ لینے تو نہیں آئے۔ قالوا، وہ فرشتے بولے لا توجل، آپ ڈر نہ کھائیں، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تو آپ کو ایک دانا سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دیں گے۔ اولا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، کیا تم مجھے اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری سناؤ گے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا؟ فبما تبشرون، پس کیسے تم مجھے خوشخبری سناؤ گے؟ قالوا، وہ بولے بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی بات کی خوشخبری سناتے ہیں۔ فلا تکم من القانطین، بس آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال مایوسی کے لیے نہیں تھا، اللہ کی قدرت پر تو یقین ہے۔ اس عالم کے اندر اس طرح کی خوشخبری سن کر جو خوشی ہوتی ہے، آپ کے یہ الفاظ اظہار خوشی کے لیے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی جبکہ آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 120 سال تھی۔ قولا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو جو غافل ہوتا ہے اور رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ تو ظالم ہوتا ہے۔ ہم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے؟ یہ تو ہماری خوشی کا اظہار تھا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، فرمایا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا کام ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا اس بستی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا، وہ فرشتے بولے انا ارسلنا الى قوم مجرمین، بے شک ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی وہ قوم جو کافر تھی اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھی، ان پر عذاب کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم بچا لیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ انا، بے شک ہم لمنجوہم اجمعین، ان تمام کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہوگی کیونکہ یہ منافقہ ہے۔ قدرنا، ہم نے عذاب کو مقرر کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر۔ انہا لمن الغابرین، بے شک یہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی۔